یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے؟ کرنے والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جی ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا، کبھی صدر ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، پیٹ ہیگزیت کچھ کہتا ہے. کنفیوژن ہے، ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے خود کیا کرنا ہے. جس طرح صدام حسین کو ہٹایا، 10 لاکھ بندہ مرا، ہم اوپر سے ٹاپ لیڈر کو ہٹا دیں گے، نیچے کیوس کریٹ ہو جائے گا، اسلامک ریجیم کے خلاف ریولٹ ہو جائے گا. اور انہوں نے اپنے بندے پہلے انفلٹریٹ کرائے تھے. پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ یہ مودی گیا تو اس نے کہا جی میں نے ہیگزاگون بنا رہا ہوں. اس نے کس کے خلاف کہا؟ پاکستان کے اگینسٹ. آپ بھول جائیں پاکستان کو یہ بخشیں گے، امپاسبل سی بات ہے. اور مودی کو صرف اسی وجہ سے اس نے اپنی گودی میں بٹھایا. سر یہ بتائیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، یہ بتائیں کہ ایران کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے؟ طارق بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ کرنے والے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایران کا اپنا پلان کیا ہے. دیر آر ٹو سائڈس ٹو دس کوائن. بیسیکلی تو بہت سی تھیریز ہیں مارکیٹ میں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ایپسٹین فائل سے اپنے لوگوں کی، امریکہ کے لوگوں کی وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مڈ ٹرمز آ رہے تھے امریکہ میں، ادھر ٹرمپ کمزور تھا، اس نے کہیں نہ کہیں سے معاملہ کچھ کرنا تھا. لیکن جو سمجھ میں آتا ہے، جتنے وہ کنفیوزڈ ہیں اور جتنی دفعہ انہوں نے اپنے اہداف تبدیل کیے ہیں، کبھی صدر ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، پیٹ ہیگزیت کچھ کہتا ہے، روبیو کچھ کہتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت ہی کنفیوژن ہے، ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے خود کیا کرنا ہے. اور بات وہی ہے جو مارکو روبیو نے کہا کہ اصل میں ہوا یہی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اٹیک کرنے لگے ہیں، اور تم کرو یا نہ کرو ہم تو کرنے لگے ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان پر اٹیک کریں گے، کیونکہ وہ سرویل کر رہے تھے. ان کے سارے جو ٹریفک سگنلز ہیں اور ان کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں، موبائل نیٹ ورکس ہیں، وہ سارے وہ سرویلنس کر رہے تھے اس کی. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہونے لگے ہیں لیڈرز. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح عراق میں صدام حسین کو ہٹایا تو عراق میں اب 10 لاکھ بندہ مرا تب سے لے کے اب تک. لیبیا میں دیکھ لیجئے، معمر قذافی تو لیبیا نام کا ملک ہی سمجھ میں نہیں آتا، 2 حصوں میں بٹ گیا. افغانستان میں انہوں نے ٹرائی کیا، نہیں کر سکے. تو ان کا کہانی کیا تھی کہ جی ہم اوپر سے ٹاپ لیڈر کو ہٹا دیں گے، نیچے کیوس کریٹ ہو جائے گا. لوگ پہلے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اپنے رائٹس مانگ رہے تھے، کھانے کو پیسہ نہیں، پینے کو پانی نہیں، حالات شدید خراب ہیں. تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، اسلامک ریجیم کے خلاف ریولٹ ہو جائے گا. اور انہوں نے اپنے بندے پہلے انفلٹریٹ کرائے ہوئے تھے. جو پہلے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں سے بھی بہت زیادہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ایم تھا کہ بس یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہم ایران کو کریں گے فارغ. اور اس کے صرف حال ان کا یہی نہیں تھا کہ انہوں نے اسلامک ریجیم کو اتارنا تھا. ان کے دماغ میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے ایران کو اس شیپ میں رہنے نہیں دینا، اس کو ہم نے بیلکنائز کرنا ہے، اس کے ہم نے حصے ٹکڑے کرنے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک جگہ پر کردوں کا علیحدہ کریں گے، نیچے بلوچوں کا علیحدہ کریں گے، عربوں کا علیحدہ کریں گے. اس طرح جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں ان کو ہم علیحدہ کر کے ایران کو اتنا پوٹنٹ چھوڑیں گے ہی نہیں اس جگہ کہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ بن سکے. میجر ایم ان کا کیا ہے؟ میجر ایم ان کا یہ ہے کہ ہم اس وقت مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور فورس صرف ہم لوگ ہوں، کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے. باقی ممالک کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ان میں کتنا دم خم ہے، وہ سب کے سامنے نظر آ گیا. یو اے ای ہے، وہ پہلے ان کی جیب میں ہے، وہ ابراہیم اکارڈز اس نے سائن کیے ہوئے ہیں. بحرین کا بھی کوئی حالات نہیں ہے. قطر کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، تھوڑا بہت وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس طرح کی ملٹری مائٹ نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکیں. مجھے یہ بتائیے گا، آج میں ایک ترک صحافی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا طارق صاحب یہ ایران کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ایٹم بم نہ بنائے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایٹم بم بنائے گا، یہ مسئلہ ہے. پھر میں ایک امریکن وزیر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا جی کہ اسرائیل میٹر آف ون بم، یعنی کہ ایک بم کا معاملہ ہے بھائی، لگا تو ایٹم بم لگا تو یہ فارغ ہو جائے گا، چھوٹا سا تو اسرائیل ہے. تو سر اس نے کہا کہ اگر اس کو ایران کو اس بات کے اوپر مارا جا رہا ہے کہ اس کے پاس اس کو ایٹم بم نہیں بنانے دیا جائے گا، تو پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ اچھا، یہ طارق بھائی ایک بہت ہی ڈفرینٹ
بہت ہی آپ نے اس سے نا ٹینجنٹ کیا ہے سوال کو. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اگر کوئی پاکستان میں یہ سوچتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. میں بارہا اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے 2 فیزز ہیں. پہلا فیز ایران کے گرنے کے بعد پہلا فیز ختم ہو جائے گا اور اسرائیل ول بیکم دا موسٹ پاورفل کنٹری ان مڈل ایسٹ. لیکن آپ ان کا ٹون ابھی سے چیک کر لیں. ان کا جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس نے پچھلے ہفتے جو ایک بیان دیا جی, اس نے کیا کہا کہ جی اب جو ہے نا ہمیں سنی ایکسس, جو یہ مودی گیا تو اس نے کہا جی میں نے ہیگزاگون بنا رہا ہوں. اس نے کس کے خلاف کہا؟ اس نے کہا ٹرکی کے اگینسٹ, اس نے کہا سعودی عرب کے اگینسٹ, اس نے کہا ایجپٹ کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ. 4 ملکوں کے نام لیے ہیں. اور پاکستان تو سر آپ بھول جائیں کہ پاکستان کو یہ بخشیں گے. امپاسبل سی بات ہے. اور مودی کو صرف اسی وجہ سے اس نے اپنی گودی میں بٹھایا. The only reason was because they want to neutralize Pakistan and they know that we don't have to do it ourselves. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی ہوگی کیسے. ٹرکی کو وہ خود دیکھیں گے کیونکہ ان کے ہمسائے میں ہیں. ترکی کے بارے میں بیان آیا کہ ترکی از نیکسٹ ایران. اس نے کہا ہے کہ اب اگلا ایران جو ہے وہ ترکی ہے اور وہ طیب اردگان کے پیچھے پڑ گئے, حالانکہ وہ نیٹو ممبر ہے. لیکن بات یہ ہے طارق بھائی کہ اب جو دنیا ہے نا, اٹ از آرڈر لیس ورلڈ. جو ایک آرڈر کی دنیا تھی نا ورلڈ وار 2 کے بعد آپ نے بنائی, ایک پورا نظام تھا, وہ ختم ہو گیا. اب کوئی آرڈر نہیں, اب کوئی اصول نہیں. جس کے پاس طاقت ہے, جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. میں آپ سے عرض کروں, مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ جس انداز سے ایران کو ٹارگٹ کیا گیا نا سر, دنیا میں کسی ملک کو ایسے ٹارگٹ نہیں کیا گیا. آج کی خبر ہے سر, انڈین کے ترجمان نے کہا کہ اگر آبنائے حرمت میں ہمارے جہاز روکے گئے, ہم ان کو پاکستان سے بڑا جواب دیں گے, ایران کو جواب دیں گے. ایران کو براہ راست دھمکی لگا دی انڈینز نے. ٹھیک ہے سر. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ جتنا بھی یورپین کنٹریز ہے, برطانیہ سارے معاملے میں انگیج ہے. جرمنی ایران کے خلاف کھڑا ہے. پھر امریکہ اگر آیا تو اسرائیل کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, اور اس کے علاوہ اٹلی ہے, فرانس ہے, آسٹریلیا ہے, اسپین ہے, گریس ہے, آپ نام لیں کس ملک کا. تو یہ تو پورے مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی ہیں سر. وہ بھی سارے کے سارے ہیں. وہ کہ وہ تو یہ اتنا بڑے پیمانے پر ایک ایران اتنی طاقت میں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ مارنے کے لیے آ گئے سارے. طارق بھائی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ نا یہ ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے کہ نا اب جو جنگیں ہیں نا 21ویں صدی کی, وہ اس طریقے سے نہیں لڑی جاتی ہیں جس طریقے سے پہلے لڑی جاتی تھی. آپ 2 طاقتوں کو دیکھتے ہیں. دس از دا بگیسٹ مسٹیک دیٹ ٹرمپ میڈ. ہاں, اس نے یہی بات یوکرین والے کو بھی کہی تھی, زیلنسکی کو, کہ تمہارے پاس تو کارڈز ہی کوئی نہیں ہے. بھائی اس کے پاس کارڈز کیسے نہیں ہیں؟ 3 سال سے اگلے نے رشیا کو روک کے رکھا ہوا ہے. تم اس کی بات تو سنو. تم صرف نمبرز دیکھتے ہو کہ یار رشیا اتنی بڑی طاقت ہے, یہ یوکرین اس کے ساتھ کیسے لڑے گا. ایسے نہیں ہے. اب وار از اے سیمیٹرک وار. ٹھیک ہے, اے سیمیٹرک وار تب ہوتی ہے جب ایک کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک کے پاس طاقت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اب جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلد از جلد ایک کلر بلو ماروں, ایویپریٹ کروں, چیزوں کو ختم کروں, اور جو بھی میں نے کرنا ہے میں وکٹری اچیو کر لوں. میں نے کوئی ایریا لینا ہے, میں نے ریجیم چینج کرنی ہے, اپنا جو بھی میرا ہدف ہے میں اس کو حاصل کر رہا ہوں. جو ڈیفینڈر ہوتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پرولونگڈ اور ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. آپ اپنے ٹائم آف چوزنگ پہ اور پلیس آف چوزنگ کے اوپر اپنا ویپن سلیکٹ کرتے ہیں اور اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑی ایفرٹ لگاتے ہیں. اب یہ کیا کر رہے تھے, 25,000 کا ڈرون مارتے تھے, اس کو 2 ملین کا وہ آ کے میزائل مارتا تھا. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی جتنے پرانے میزائل تھے اور جتنے پرانے ڈرونز تھے وہ چلائے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ایگزاسٹ کر دیا ہے. وہ 600 سے زیادہ وہ لاکہیڈ مارٹن ایک سال میں بنا نہیں سکتی جو آپ کا پیٹریٹ ہے پیک 3, اور 1200 سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں پچھلے 12 دن میں. تو انہوں نے 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی.